السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کیوں؟ پہلے آدم کون تھے؟ آدم علیہ السلام، اور یہ آدم ثانی یعنی دوسرے آدم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو پھر انہی کی نسل سے آگے جو ہے انسانوں کو اللہ نے دنیا کے اندر پھیلایا۔ جو کام اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے کیا تھا، وہی کام طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے لیا گیا، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا بہت تفصیلی تذکرہ کیا۔ سورۃ الاعراف آپ پڑھیں، سورہ ہود آپ پڑھیں، سورۃ المؤمنون پڑھیں، اور ایسے ہی ایک سورہ ہے جو ان کے نام پر، یہ سورہ نوح۔ کون سے پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 29، پارہ نمبر 29 کے اندر ان کے نام پر مکمل ایک سورہ۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ بہت زمانے تک انسانوں کے درمیان شرک اور بت پرستی کا، کفر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ کتنے سال؟ 1000 سال، 10 صدیوں تک دنیا میں شرک اور کفر کا وجود نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے گئے تو جس قوم میں نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اسی قوم نے بت پرستی کا آغاز کیا۔ کیسے؟ اس کی تفصیلات آپ دیکھیں، جیسا کہ علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ جو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، ان کے اندر کچھ نیک لوگ تھے، بہت صالح ٹائپ کے لوگ، نیک لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے پاس آیا اور کیا کہا کہ ان کے مجسمے بنا کر کے اپنے گھروں میں اور اپنے علاقوں میں رکھ لو۔ کیا ملے گا؟ تمہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا کہ تمہیں بھی ان جیسا بننا چاہیے۔ برائی دھیرے دھیرے انسان کی زندگی میں آتی۔ ایک بیگ کوئی سگریٹ پینے والا نہیں ہو جاتا، وہ اس کا ساتھی ایک کش لگانے کے لیے بولتا ہے، پھر وہ ایک کش زندگی بھر کا ساتھی بن جاتا، پھر وہ ایک گھونٹ، ایک جام زندگی بھر کا ساتھی بن جاتا۔ تو شیطان آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ تمہاری قوم کے اچھے اچھے لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، یہ نصر، یہ 5 لوگ تھے، کہا بہت نیک تھے، اگر ان کے جیسا بننا ہے تو ان کا مجسمہ، ان کا اسٹیچو بنا لو، اپنے گھروں میں رکھ لو، تمہیں بھی ان جیسا بننے کا تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ بنا لیا ان لوگوں نے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور جو جو ان کے نام تھے وہی نام بھی دے ڈالا، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے۔ اس کے بعد ابھی عبادت نہیں ہو رہی، ابھی خالی ان سے حوصلہ لیا جا رہا ہے، خالی ان کے جیسا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی تصویر رہے گی۔ جیسے بعض دفعہ بچے کو کھلاڑی کوئی بنانا چاہتا ہے تو جس کھلاڑی کے جیسا بننا، اس کھلاڑی کی تصویر روم میں لگا لیتا، کہتا ہمارا آئیڈیل ہے، اس کے جیسا ہمیں بننا ہے۔ تو اسی نیت کے ساتھ ان لوگوں نے بنا لیا۔ یہ نسل ختم ہو گئی تو کہا اولئک وتنسخ العلم، یہ نسل ختم ہو گئی،
یہ مقصد بھی لوگوں کے دماغ سے مٹ گیا کہ مجسمے یہ اسٹیچو کس لیے بنائے گئے تھے. تو جب یہ نسل گئی دوسری نسل گئی تو یہ علم ہی یہ جانکاری ہی لوگوں کے دماغ سے ختم ہو گئی کہ ان کو بنایا کیوں گیا تھا. دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ شیطان نے انہی کی عبادت پر لگا دیا. اب یہ جو 5 مجسمے 5 بت بنائے گئے تھے ان میں سے کہا کہ ود جو تھا یہ دومت الجندل کا علاقہ ہے وہاں تھا. سوا یہ حزیل والوں کا تھا. یغوث یہ مراد قبیلے کا تھا. اور ایسے ہی یعوق جو تھا وہ ہمدان قبیلے کا تھا. اور نصر جو تھا وہ حمیر علاقے میں. یعنی 5 الگ الگ معبود 5 الگ الگ علاقوں میں تھے. اور پھر ان کی عبادت شروع ہوئی. اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے انہیں شرک اور بت پرستی سے بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو انہی کے درمیان سے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کر دیا. اللہ کہتے ہیں انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك. دوسری جگہ سے نہیں بھیجا اسی قوم سے. اور اللہ کا یہ دستور قانون ہے جس علاقے میں بھی اللہ نے نبی بنایا بھیجا رسول بھیجا اسی قوم کے بندے کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کر دیا. اب نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا شروع کیا. کیا کہا؟ اللہ نے کہا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا یا قومی اے میری قوم کے لوگوں انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہیں واضح طور سے ڈرانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعوا. اللہ کی عبادت کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ 3 باتیں اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان رکھ دی کہ میں ڈرانے والا ہوں اللہ کی عبادت کرو اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. قوم کے درمیان گئے تو کہا انی لکم نذیر مبین میں تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح طور سے. اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم میں تمہیں دردناک عذاب کے دردناک دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے توحید کی طرف دعوت دی قوم والوں کو عذاب سے ڈرایا. اب جب الگ الگ طریقے سے نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کر دی اور یہ بھی کہا کہ یہ سب جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں یہ غلط ان کو اللہ نے ان کا نام نہیں دیا یہ اپنی طرف سے تم نے بنا لیا ہے ان کی عبادت کو چھوڑو اور اللہ واحد کی عبادت کرو اسی کو اپنا معبود سمجھو اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ سورہ اعراف پڑھیے. اللہ کہتا قال الملأ من قومی قوم کے سرداروں نے کہا. اور یہ بات یاد رہے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی برائی پھیلتی ہے کوئی بھی برائی جنم لیتی ہے اس میں 2 لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. ایک مالدار اور ایک برے علماء. ایک مالدار اور ایک برے علماء یہ دونوں اگر سدھر جائیں آپ دیکھیں کتنا بڑا جال بوال پھیلا رکھا ہے دنیا کے اندر درگاہوں کے نام پہ مزاروں کے نام پہ. کس کی وجہ سے؟ یہ برے علماء کی وجہ سے. لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. کہتے فلاں کو مانو انہوں نے ایسا کہا انہوں نے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کی بات کیا ہے؟ یہ قوم کو بچانا ہے. تو ان 2 لوگوں کی وجہ سے سماج میں برائیاں بے حیائیاں پھیلتی اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب کسی قوم کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے مالدار لوگ سماج میں بے حیائی پھیلاتے ہیں برائیاں کرتے ہیں اور جب یہ برائیاں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ایسے لوگوں کو ہم مکمل طور سے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے. جب نوح علیہ السلام نے توحید کی طرف بلایا بڑے بڑے سرداروں نے مالداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نوح تم کہتے ہو کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں تو ہماری بات سنو ہم تمہیں کھلم کھلا گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. نبی کو رسول کو پلٹ کر اسی انداز میں جواب دیا جا رہا. کہا کہ یقیناً ہم آپ کو کھلم کھلا گمراہی میں دیکھتے کہ آپ گمراہ ہو گئے بھٹک گئے. تو نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ یا قومی. ابھی بھی محبت کا انداز وہی ہے پیار وہی ہے الفت وہی ہے.
اپنے قوم سے ہمدردی ہوئی، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالہ، تم کہتے ہو کہ میں مکمل گمراہی میں ڈوب گیا ہوں، سنو، لیس بی ضلالہ، میرے اندر گمراہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یعنی یہ جواب دے رہے ہیں، تم کہتے ہو میں مکمل گمراہ ہو گیا ہوں، نہیں، میرے اندر گمراہی نام کی کوئی ذرہ برابر چیز نہیں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا۔ سورہ ہود میں آئیے، قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، قوم کے سرداروں نے، کافروں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، نو، تم کہتے ہو کہ میں رسول ہوں، تو تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان دیکھ رہے ہیں، تمہارے اندر ایسا کیا ہے کہ تم رسول ہو، ہم رسول نہیں۔ پہلے کے لوگ نبیوں کو کیا مانتے تھے؟ انسان، نبی نہیں مانتے تھے، یہ کہہ کر کے انکار کر دیتے کہ تم انسان ہو، تمہیں ہم کیسے نبی مان لیں؟ اور آج کے زمانے کے لوگ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی اور رسول مانتے، کہتے نبی وہ انسان نہیں تھے۔ کہاں وہی بس برائی اپنی صورتیں بدل بدل کر کے آتی۔ کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے۔ اور کیا کہا جانتے ہیں؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بات ماننے والے جو تھوڑے لوگ ہیں بھی، یہ کون لوگ ہیں؟ کمزور، سماج کا دبا کچلا جو ہے طبقہ ہے، ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، یعنی گھٹیا لوگ تمہاری بات مان۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہمیں تمہارے اندر کوئی مقام اور برتری نظر نہیں آتی، یعنی تم ہم سے اونچے ہو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ نبی کو جواب دیا جا رہا ہے پلٹ کر کے، تو نبی کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون، میری قوم کے لوگوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہے، واضح آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک اللہ کا میسج، اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور ایک بات کہی، کیا کہا؟ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے ہی درمیان سے اللہ نے ایک بندے کو اٹھا کر کے نبی اور رسول بنا دیا؟ یہ ہوتا ہے قوم کے کسی بندے کو اونچا مقام، ارے یار یہ کیسے اتنا ترقی کر گیا، یہ کیسے اتنا آگے بڑھ گیا، ہم تو بڑھ ہی نہیں پائے۔ پھر لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، پھر لوگ اس کی ٹانگ کھینچنے لگ جاتے ہیں، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں تمہیں تعجب ہے کس بات پر؟ میں تمہارے درمیان رہا، پلا بڑھا، اب تمہارے درمیان سے اللہ نے مجھے اٹھا کر کے نبی اور رسول بنا دیا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، تو تمہیں تعجب کس بات پر ہے کہ تمہارے درمیان کے ایک بندے کو اللہ نے اونچا مقام دے دیا؟ بھائی ہمارا بھائی اگر ترقی کرے ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ دار ترقی کرے خوش ہونا چاہیے، ہمارے بھائی کا بچہ تعلیم میں آگے بڑھے خوش ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس سے حسد کا جلن کا شکار ہو جائیں۔ یہ بہت، اور اسی لیے مسلمان طبقہ بہت پیچھے ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں آگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہماری دکان کے بغل میں کوئی دکان، سیم دکان کھولے تو ہم کہے ارے ہماری پیٹ پہ لات مارنے کے لیے آ گیا ہے، روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کی روزی روٹی پہ لات مارنے کے لیے آیا؟ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں دوسری قوم کے لوگ، آپ دیکھیں، نام نہیں لینا چاہتا میں، کیسے ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پیسے دے کر کے تجارت میں لگاتے ہیں کہ چلو بھائی آگے بڑھو، اتنی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ اس کی تجارت چل نکلتی ہے، پھر وہ اچھا خاصا کمانے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں، ہم تو کسی سے قرضہ لے لیں واپس نہیں کرتے، پھر اگلی بار بندہ جس سے قرضہ لیا وہ دوسرے کو قرضہ ہی نہیں دیتا۔ بہت گئی گزری قوم ہو گئے، ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے رویے بہت بیکار۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے یہ نصیحت رکھی، اور آگے کیا کہا جانتے ہیں؟
वया कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि माला, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहा हूं, बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा बदला अल्लाह पर, मेरा बदला अल्लाह पर है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। कौम के लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनी और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात का इनकार किया, जवाब में वैसे ही जवाब देते रहे पलट पलट करके। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ किया। क्या कहा? रब्बी अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, कहा मेरे रब, मेरी कौम मेरी बात नहीं मान रही। अल्लाह ने सूरह अनकबूत में जिक्र किया, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आम, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम में भेजा तो वो उनके दरमियान 1000 साल रहे, इल्ला 50 आमा, सिवाय 50 साल के, यानी 950 साल। प्लस माइनस का कायदा भी कुरान से आया हुआ, अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, माइनस 1000 माइनस 50, यानी 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे। समझाया समझाया हर तरीके से समझ। अच्छा, दावत का अंदाज क्या है, समझाने का अंदाज क्या है, किस तरीके से समझा रहे हैं, लबो लहजा क्या है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कहते, अल्लाह मैंने इनके सामने हर तरीके से दावत रखी। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहु लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आदानिहिम, अल्लाह मैंने इन्हें हर तरीके से समझाया, यहां तक कि मैंने जब जब इन्हें दावत दी ये मेरी दावत से भागते रहे। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, हमेशा हमेशा भागने का रास्ता इख्तियार किया। मैंने इन्हें तन्हाई में समझाया, अकेले में समझाया, मजमे में समझाया, भीड़ में समझाया, हर तरीके से मैंने समझा लिया। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, हमेशा भागते रहे, यहां तक कि मैंने तेरे नाम का हवाला दे करके इन्हें तेरी तौहीद की तरफ बुलाया। जअलू असाबिअहुम फी आदानी, इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली। वस्तगशौ थियाबहुम, अपने ऊपर कपड़े डाल लिए ताकि बात सुनाई ना आए इनको। वह असर्रू, अपनी बात पर अड़े रहे, ढिठाई के साथ अपनी चीजों पर अड़े रहे, जमे रहे और जिद करते रहे। वस्तकबरु इस्तिकबारा, अल्लाह तकब्बुर का रास्ता इन्होंने इख्तियार किया। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जियारा, मैंने आलानिया तौर से समझाया। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम, चुपके चुपके भी समझा, जहां जो मिल गया मैंने समझाया उसको। कितने लोग मुसलमान हुए? कितने? 80 से 85 लोग, 80 से 85 लोग। और आप जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम का अपना एक बेटा भी मुसलमान है। 4 बेटे थे नूह अलैहिस्सलाम को, 4 में से एक बेटा मुसलमान नहीं हुआ। चारों बेटों की 4 बीवियां, वो 4 बीवियां भी मुसलमान हो गई। नूह अलैहिस्सलाम की 4 बहुएं मुसलमान हो, नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी वो मुसलमान नहीं। अब आप देखें, लोग कहते हैं नबी के हाथ में सब होता है, वो नबी मुख्तार कुल होता है। नबी का बेटा मुसलमान नहीं, नबी की बीवी मुसलमान नहीं, नबी की बातों को जाकर के बाहर लोगों के दरमियान बयान कर रही, राज जाहिर कर रही, नबी के जाती मामलात लीक कर रही है बाहर जाकर के। अल्लाह ने इसी को कुरान में जिक्र किया है कि फखानताहुमा, ऐसी औरत ने अपने शौहर से खयानत किया, गद्दारी की। हर तरीके से नूह अलैहिस्सलाम 950 साल, आप तसव्वुर कर सकते हैं, 950 साल। और नबी अपने मिशन में, अपनी जिम्मेदारी में सुस्ती और कायली का शिकार नहीं होता है। रोजाना रोजाना समझाया, हमें भी रोजाना समझाया जाता है। अमल कितना करते हैं? सुनते बराबर, अच्छे से अच्छा सुन रहे हैं, जुमा सुन रहे हैं, दुरूद सुन रहे हैं, रमजान में सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर के सुन रहे हैं, कितना सुनाया जाए। अमल के मामले में कहां हैं हम? वही इसरार, वही अपनी बात पर अड़े रहना, वही अपनी ख्वाहिश को ऊंचा रखना, वही अपनी नाक को ऊंचा, कितनी बार बताया समझाया जाता है। अमल के मामले में हम बहुत पीछे, अमल के मामले में हमें आगे आना चाहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसलूब दावत देखिए, हर तरीके से समझाया, यहां तक कि लालच भी दिया, कौम को लालच भी दिया। बाज दफा बच्चा अगर पढ़ाई ना कर रहा हो, आप लालच दीजिए कि बच्चा पढ़ेगा तो साइकिल दिलाऊंगा, बच्चा पढ़ेगा तो ये चीज इनाम में दी जाएगी। बच्चा उस लालच में आकर के पढ़ने की कोशिश करता है, नतीजा ये होता है पढ़ने का शौकीन बन जाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने भी लालच दिया, कहा ऐ अल्लाह, मैंने अपनी कौम से कहा इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो,
اللہ کے در کو چھوڑ کر تم نے غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، کیا فائدہ ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے تقریباً 6 فائدے گنوائے. کیا کہا؟ نمبر 1 انہ کان غفارا، کیا کرے گا؟ وہ بخشنے والا ہے، تمہیں بھی کیا کر دے گا؟ بخش دے گا. نمبر 2 یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا. نمبر 3 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. نمبر 4 وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. نمبر 5 وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے جنتیں اور باغات بنائے گا. نمبر 6 وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ 6 فائدے نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے درمیان اپنی قوم کے لوگوں کو استغفار کے فوائد میں ذکر کیے کہ میری قوم کے لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور یہ فائدے تمہیں حاصل ہوں گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا، اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. واللہ آپ تجربہ کر کے اپنی زندگی میں دیکھیے، کبھی مشکل ہو استغفار کا ورد کرنا آپ شروع کر دیجیے. استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ عظیم عبادت ہے کہ جس کو نماز کے بعد بھی کہا گیا کہ نماز کے بعد اپنے اذکار میں اس کو شامل رکھو. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ وہ عظیم عبادت ہے. حج میں بھی اس کو شامل کیا گیا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، جب واپس پلٹ کر کے آؤ عرفات سے تو تمہیں اللہ رب العالمین کے سے مغفرت مانگنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے. یہ عظیم عبادت، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میں دن میں اللہ سے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہم نماز کے بعد کا چھوڑ دیں، کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر، استغفر اللہ، کتنی مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کتنے صیغے اللہ نے سکھائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انت ربی لا الہ. کتنے جو ہے جملے اذکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے سکھائے ہیں. ہمیں دن بھر میں جب بھی موقع ملے استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے فوائد گنوائے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فوائد شمار کروائے ہیں. لہٰذا ہمیں استغفار کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اسے لازم پکڑنا چاہیے. اگلی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا، جانتے ہیں آپ کیا کہا؟ جب یہ استغفار کی بات کر دیا کیا کہا؟ ما لکم، میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، تمہارے دلوں میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، تمہارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں رہ گئی، اللہ کا وقار، اللہ کی قدر کہاں ہے تمہاری زندگی میں کہ اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ وقد خلقکم اطوارا، پھر اللہ کی عظمت گنوایا. جانتے ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، واقعی ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے، بس ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. لیکن اللہ ہے کون؟ کبھی جاننے کی کوشش کیا؟ کبھی اس رب کو پہچانا؟ کبھی اس رب کی عظمت کا اندازہ کیا؟ افطاری کے لیے کھجور اٹھاتے ہیں، ذرا اس کھجور کے اندر غور کریں کہ یہ بنایا ہے کس نے، یہ کس نے بنایا؟ ایک بڑا سا لمبا سا پیڑ، اوپر جو ہے برانچ اور شاخوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پھول نکالتا، وہاں کھجور ہوتا ہے، اس کے اندر مٹھاس، اس کے اندر چھلکا، اس کے اندر بیج، سب کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ناریل آپ کے یہاں ہوتا ہے، ناریل کا آپ جو ہے پھل اٹھائیے اور اس کے اندر اتنا سخت، اندر سے اوپر سے اتنا سخت، اندر سے اتنا نرم، اس میں پانی، اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے کھوپرا دیکھیے، یہ بنایا کون ہے؟ یہ کسی انسان کے بس کا ہے؟ یہ کوئی کر سکتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ انار کا دانہ، انار کا پھل آپ اٹھائیے، کیسے دانے ترتیب سے لگے ہوئے، پھر اس کے اندر اس کا کلر، وہ کلر کس نے ڈالا؟ انجیکشن لگایا گیا، اس کے اندر مٹھاس کس نے رکھا؟ اس کو ایک سے لے کر کے ترتیب کے ساتھ بنایا کس؟ یہ انسان پورا گھر ایک انار کو چھلنے کے بعد، دانے نکالنے کے بعد ویسے رکھنے پر آئے نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ نے کیا.
کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں ہو کیا گیا تمہیں، تم اللہ کو نہیں پہچان رہے ہو، اللہ کے وقار کو تم نے ختم کر دیا ہے، اور اسی لیے تم نے یہ ود سوا یغوث یعوق نصر معبود بنا رکھے۔ اور آج دنیا کی یہی حالت، دنیا نے اللہ کو نہیں پہچانا، اسی لیے درگاہوں، مزاروں، باباؤں، پاکھنڈیوں کا چکر لگایا جا رہا۔ یہ وجہ یہی ہے، لوگ دھاگے باندھ رہے ہیں، یہ دھاگا اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا اوقات، دھاگے، تعویذ، ٹونے ٹوٹکے، ذرا سا مسئلہ ہوا فوراً غیر اللہ کے در پر پہنچ، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ہو کیا گیا ہے، اللہ کو پہچانتے کیوں نہیں، اللہ کی ذات سے ساری امید ختم کر بیٹھے ہو۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے نہیں کی۔ دنیا کے اندر جتنی خرافات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہیں کی، حالانکہ وہ اللہ کتنا پاور، والارض جميعا قبضته، قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں یہ زمین ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے گا۔ تصور کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، اتنا عظیم رب، اتنا عظیم رب، انہ علی کل شیء قدیر۔ ہمیں اللہ پر ایمان ہی نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، نہ توکل، نہ یقین، نہ ایمان۔ دعا مانگ رہے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کس سے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ ہے، اس سے مانگیے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اس پر امید رکھتے ہوئے، اور ہمیشہ اللہ کا خوف اور امید ہماری زندگی میں ہونا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہم نے اللہ کو، ہم اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کا اندازہ کیے بغیر ہم دھاگوں پر اپنا یقین جو ہے مضبوط کر رہے ہیں، دھاگوں پر اپنا یقین مضبوط کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں، نظر سے بچنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہم کر رہے ہیں، یہ سب چھوڑیے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، آگے کیا کہا نوح علیہ السلام نے، وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں کتنے مرحلوں میں پیدا کیا، کبھی سوچا؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اندر جو ہے جسم کی گوشت پوشت کی شکل دے دی، پھر اس کے اندر روح ڈالا، پھر جیسی شکل کا چاہا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جس شکل کا چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے تیرے معزز رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، تیرے ساتھ انصاف کیا، ہر جوڑ کو جہاں رہنا چاہیے تھا بالکل ویسے ہی رکھا، پورے انصاف کے ساتھ تجھے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، تجھے بنا دیا۔ 800 کروڑ کی آبادی دنیا کے اندر، آپ دیکھیے کسی کا کچھ نہ کچھ، ہر ایک بندہ کوئی میچ نہیں کرتا، یہ فنگر پرنٹ اور یہ آنکھیں، یہ اعضاء، یہ جوارے، یہ بدن، یہ باڈی کے پارٹس، اب غور کرتے چلے جائیں، فسبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی کاریگری، اس کی قدرت کا اندازہ ہو۔ وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے مختلف مرحلوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد کیا کہا، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، میری قوم کے لوگوں یہ بتاؤ کیا تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے 7 آسمان کیسے بنائے، ایک کے اوپر ایک، پھر اس کے اوپر ایک، یہ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے اللہ۔ اسی کو اللہ نے سورۃ الملک میں کہا کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں ذرہ برابر تمہیں شگاف، پھٹن، کہیں سے کچھ ایسا تمہیں ذرہ برابر بھی نقص اور عیب نظر نہیں ہے۔ فرجع البصر، ایک بار نہیں 2 بار دیکھو، 2 بار نہیں 3 بار دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسیا، دیکھتے رہ جاؤ گے لیکن اللہ کی تخلیق میں کمی نہیں پاؤ گے۔ آگے کیا کہا، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چاند کے اندر روشنی رکھ دی، جس نے سورج کو تمہارے لیے بنایا اس کے اندر روشنی رکھ دی۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، ثم یعیدکم فیہا، دوبارہ اسی میں لوٹائے گا، ویخرجکم مخراجا، تو اور پھر تیسری بار تمہیں زمین سے نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے برابر بچھونا بنا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ زمین کے راستوں میں چل کر کے اپنا کام کرو۔ نوح علیہ السلام نے توحید کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا کہ لوگ غیر اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہاں ایک واقعہ سنی،
امام اسمعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کی مسجد سے نکلا، جامع مسجد سے، مسجد کے باہر آیا، ایک دیہاتی گنوار بدو سے ملاقات ہوئی، اپنے اونٹ پر سوار اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے بلایا ہے، ادھر آؤ۔ کیسا گنوار ٹائپ کا انسان کیسا رہے گا؟ بلایا، کہا ادھر آؤ۔ اس کو کیا پتا یہ ہے کون؟ کہا کون ہو؟ نام بتایا۔ کہا بنو اسما قبیلے سے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اسمعی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں سے آ رہے؟ کہا وہ جامع مسجد سے آ رہا۔ کہا وہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا وہاں رحمان کے کلام کی تلاوت کی جاتی۔ یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اللہ پر یقین اور اپنا ایمان چیک کیجیے۔ جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا تھا وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان، صحیح عقیدہ، توحید سب سے بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو کہیں بھی عقیدہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ دیہاتی نے کہا کیا رحمان کا بھی کوئی کلام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا چلو مجھے سناؤ۔ پاگل ٹائپ کا انسان کچھ بھی بولتا ہے۔ کہا چلو سناؤ۔ امام اسمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے سورۃ الزاریات پڑھنا شروع کیا، پارہ نمبر 26، سورہ نمبر 51۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ اب ہے تو گنوار، ہے تو دیہاتی، ہے تو عربی، لیکن عربی سمجھتا ہے، عربی سمجھتا ہے۔ امام اسمعی رحمہ اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، آگے پہنچے آیت نمبر 22 پر، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ سب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دیہاتی کہنے لگا رک جائیے، کیا یہ رحمان کا واقعی کلام ہے؟ کہا ہاں۔ اونٹ سے نیچے اترا، اونٹ سے اترنے کے بعد چھری نکالا، اونٹ کو ذبح کیا، نہر کیا، اس کی بوٹیاں بنوائی، گوشت بنوائے۔ امام اسمعی سے کہتا آؤ میری ہیلپ کرو، اور وہ سارا گوشت آنے جانے والوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب گوشت ختم ہو گیا اپنی چھری اٹھائی، لاٹھی اٹھایا اور چلتا بنا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ سب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا۔ اللہ پر یقین، ایمان۔ امام اسمعی رحمہ اللہ کہتے اس بندے نے اس آیت کا مفہوم مجھے وہ سمجھایا جو اس سے پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتے ایک لمبی مدت گزری، دوبارہ سے میری اس سے ملاقات ہوئی، لیکن اس مرتبہ ملاقات کی شکل و صورت تھوڑی چینج۔ کہتے ہارون رشید کے ساتھ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، طواف کے دوران پیچھے سے کسی نے میرا کپڑا پکڑ کر کے کھینچا اور کمزور سی آواز میں پکارا مجھے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی دیہاتی، وہی گنوار۔ کہتا مجھے پکڑا، سائیڈ میں لے گیا، مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھا، مجھے بھی بٹھایا، کہنے لگا چلو پھر سے وہی سورہ سناؤ جو اس سے پہلے سنایا تھا۔ امام اسمعی رحمہ اللہ نے پھر سے پڑھنا شروع کیا، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ آیت نمبر 22 پر پہنچے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ سب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ نے، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ہم نے پورا پایا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا تھا، مجھے اتنی روزی دی اللہ نے کہ آج میں اس کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ امام اسمعی سے وہ کہتا ہے آگے بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا آگے بھی پڑھو۔ آیت نمبر 23 پڑھا، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ اللہ نے کہا کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے، وہ سب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اگلی بات اللہ کہتا ہے اگلی آیت میں، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات ایسے ہی سچی ہے کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے، یہ بات ایسے ہی سچی ہے جیسے کہ تم ابھی بول رہے ہو، جیسے تم بات کرتے ہو کہ تمہارا بات کرنا بالکل سچ ہے، ایسے آسمان میں تمہاری روزی ہے، یہ بھی ایسے ہی سچی بات ہے۔ وہ دیہاتی کہتا ہے سبحان اللہ، من اغضب الجلیل، کون ہے وہ بے وقوف جس نے رب کو غصہ دلا دیا؟ اتنا غصہ اس رب کو آیا
کہ آسمان میں روزی ہے یہ بات بتانے کے لیے اس رب کو قسم کھانا پڑا کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم آسمان میں تمہاری روزی موجود ہے. 3 مرتبہ اس نے یہ بات دہرائی. وخرجت نفسه، اور پھر اس کے ساتھ اس کی روح وہی مقام ابراہیم کے پاس نکلی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. امام اسمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان دونوں آیتوں کا مفہوم مجھے آج جا کر کے ٹھیک سے سمجھ میں آیا کہ اللہ پر یقین ہو، ایمان ہو، توکل ہو تو اس دیہاتی کے جیسا یہ یقین، یہ ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ روزی ایسے دے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. شاعر کہتا ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. اسی کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کیا ہو گیا، اللہ کو نہیں پہچانتے ہو؟ وہ اللہ سب کچھ وعدہ کیا ہے تم سے. ہمارے یہاں نماز ہو رہی ہے، دکانوں میں بیٹھے لوگ. رمضان چل رہا ہے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ نہیں، دکانوں، ٹھیک ہے بھائی دکان جائیے آپ، لیکن عبادت میں اور تجارت میں بیلنس کر کے چلیے. زندگی میں اور آخرت کے درمیان بیلنس کر کے چلیے. اللہ کو پہچانیے، اللہ کی قدر کیجیے، اللہ کا خیال رکھیں گے، اللہ آپ کا خیال رکھے گا. یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی، ہر طریقے سے سمجھا لیا. نوح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. نوح بس بہت ہوا، بہت بحث، لڑائی جھگڑے، تو میں تکرار بہت ہو گئی. فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو نا جاؤ وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو. نوح علیہ السلام نے کہا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، اللہ وہ عذاب لے کر کے آئے گا اگر چاہے گا، اور جب وہ عذاب آئے گا تم بھاگ نہیں سکو گے. وما انتم بمعجزین، تم بھاگ نہیں سکو گے، اور پھر اس وقت میرا نصیحت کرنا تمہارے لیے کوئی فائدے کا ذریعہ نہیں ہوگا. پھر یہاں سے آگے کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کے پاس وحی آئی، نوح علیہ السلام کی دعائیں، نوح علیہ السلام کا اور سمجھانا، اللہ رب العالمین کی وحی، کشتی کا بنانا، اور پھر عذاب کا آنا، طوفان کا شروع ہونا، اور قوم کا ڈوبنا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ڈوبنا. یہ پوری تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے قصوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبھی کو اے اللہ تیری ذات کو پہچاننے، تیری ذات کا مکمل تعارف حاصل کرنے اور تجھ پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، آپ کی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.